جنات کی سرکشیاں۔ کائنات اور آسمانوں کی تخلیق کے مدارج طے ہو چکے تھے۔ فرشتے حکم الہی میں مستغرق رہتے تھے اور ان کی افزائش امر الہی سے ہوتی تھی۔ لیکن جنات کو پیدا کیا گیا تو ان کی فطری تقاضے عود کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیوی تخلیق کی جس کا نام مارجہ۔ یہ نام روایات میں کہیں نہیں، لہٰذا فرضی سمجھا گیا ہے۔ جنات کی افزائش کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا جن اور ایک لڑکی جنی پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو تو آسمانوں میں رہائش دی اور جنات کو زمین پر اتار دیا۔ مارج اور مارجہ میں غضب اور قہر تھا، لیکن وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت اور فرمانبرداری سے غافل نہیں تھے۔ وہ آسمان پر فرشتوں کے پاس جاتے اور عبادت الہی کے لیے حمد و ثنا اور ذکر و تسبیحات سیکھ کر آتے اور آ کر اپنی اولاد کو ان تعلیمات سے بہرہ مند کرتے۔ جیسے جیسے ان جنات کی اولاد بڑھتی گئی، ان میں سرکشی کا عنصر بھی بڑھنے لگا اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات ہونے لگے۔ جنات کی نسل جب 1,00,000 سے تجاوز کر گئی تو ان میں کئی قبائل بن گئے۔ جب نسلیں ترقی کرنے لگتی ہیں تو خود سری اور سرکشی بھی جنم لیتی ہے۔ قہر و غضب سے بری ہوا اور آگ سے تخلیق ہوئی مخلوق جنات نے زمین پر فسادات برپا کرنے شروع کیے۔ جب جنات کی سرکشی بڑھنے لگی اور قریب تھا کہ حکم نازل ہوتا، مارج جنات کے جد امجد نے اللہ کے حضور قوم کی سرکشی کے خلاف گریہ زاری کی کہ قوم کی سرکشی ختم ہو جائے اور باہمی اتحاد و اتفاق اور نیکی اور اللہ کے احکام کو بجا لانے کی دعا کی۔ اس کے علاوہ قوم کو بھی ہدایت و تبلیغ کی تلقین کرنے لگا، لیکن طاقت اور غضب کے نشے میں سرشار بگڑے ہوئے جنات نے مارج کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اسے صاف دھتکار دیا۔ پھر اللہ نے بنو مارج کی جو نیک اور رحم دل اور اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار جن تھے، ان کو سرکشوں کے خلاف جنگ کا حکم دے دیا۔ یہ لڑائیاں بہت عرصہ تک چلتی رہیں اور بالآخر حق کی فتح ہوئی۔ بہت سے سرکش اور گمراہ جنات کو قتل کر دیا گیا اور بہت سوں کو دور دراز جزیروں اور زیر زمین قید کر دیا گیا، اور زمین پر ایک بار پھر سے اللہ کا حکم چلنے لگا اور زمین جو جنات کی سرکشی اور فسادات سے عاجز آئی تھی ایک بار پھر خوشحال ہو گئی۔ زمین پر ایک بار پھر نیک اور برگزیدہ اور فرما بردار حکم الہی بجا لانے والے جنات ہی رہ گئے۔ کچھ عرصہ آرام و سکون سے گزرا، لیکن کچھ عرصہ بعد جو سرکش جنات بچ گئے تھے وہ پہاڑوں، جزیروں اور زمین کی تہوں میں چھپ گئے تھے۔ دوبارہ واپس آئے۔ کچھ عرصہ تک انہوں نے نیکی اور فرمانبرداری کی زندگی گزاری، لیکن کفر، گمراہی اور سرکشی ان کی رگ رگ میں بھری تھی، لہٰذا انہوں نے دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ اب کی بار انہوں نے طاقتور اور غیظ و غضب سے بھرے قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا اور بھڑکانا شروع کر دیا۔ لا شک کہ وہ جنات بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، لیکن ہوا اور آگ سے بنی یہ مخلوق بہت جلد بھڑکنے والی تھی۔ اب کی بار زمین پر فسادات نے ایک نیا روپ ڈال لیا اور بڑے بڑے قبائل آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے اور گشت و خون کرنے لگے۔ زمین ایک بار پھر جنات کی سرکشی، لڑائیوں اور فسادات سے بلبلا اٹھی اور بارگاہ ربی میں التجا کی کہ ان سرکشوں کو مجھ پر سے ہٹا لے، یا مجھے ہی حکم دے کہ میں انہیں اپنے اندر دبوچ لوں۔ ملائکہ نے بھی اللہ سے سفارش کی۔ جنات ایک بار پھر سے سرکش ہو گئے ہیں اور ان کے حالات اس قدر برے ہیں کہ بس کہیں کہیں کوئی صاحب ایمان اور نیک پاک جن رہ گیا۔ جو زیادہ صالح ہیں وہ آسمان پر آباد ہو گئے ہیں۔ زمین والوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں سے عاجز آ کر جنات میں جو جتنا صالح اور نیک ہوتا وہ بحکم ربی پہلے، دوسرے اور تیسرے آسمان تک آ سکتا تھا تاکہ ملائکہ سے تعلیم اور حکم خداوندی سیکھ لیں اور انہیں اپنی قوم تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ سے ان کے غضب پر حاوی رہی ہے۔ خالق کائنات نے سرکش جنات کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ان میں سے نیک لوگوں کو انہیں ہدایت کی طرف بلانے کا کام سونپا۔ اس امر میں سب سے پہلے ایک بڑے نیک عابد جن چلپانیس کو منتخب کیا گیا، گو کہ وہ بھی اپنی قوم کی نافرمانیوں اور کوتاہیوں اور سرکشیوں سے عاجز آیا ہوا اور بیزار تھا، لیکن حکم ربی کے آگے اس نے سر جھکا دیا اور قوم کو واضح تبلیغ کرنے لگا اور انہیں حکم الہی کی طرف بلانا، لیکن سرکش قوم نہ مانی،
بلکہ نبی اللہ کو شہید بھی کر دیا۔ زمین کی گریہ زاری آسمان کے فرشتوں اور عرش الہی کو بھی ہلا گئی، لیکن اللہ کی رحمت نے پھر جوش دکھایا اور غضب پر حاوی ہوئی۔ چلپانیس کے بعد ایک اور نیک جن بلیکا، جو کہ ایک بہت نیک اور زاہد عابد ہونے کے ساتھ بادشاہت بھی رکھتے تھے، کو اللہ تعالیٰ نے قوم سونپا۔ ان کا دور اچھا گزرا۔ جو لوگ تیغ و تبلیغ سے راہ راست پر آنے والے تھے، انہیں تبلیغ کی، جو نہ ماننے والے گمراہ سرکش تھے، انہیں جنگ سے زیر کیا، اور اس طرح پھر سے حکم الہی عام ہوا۔ اس کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ قوم پھر اس طرف آنے لگی، اور اسی طرح 800 سال سے زائد نبی مبعوث ہوئے اور قوم کو سمجھانے اور اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتے رہے۔ پھر جب جنات کی سرکشی بڑھی اور یہی معاملہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلا آ رہا، تو ایک اور بزرگ حاموس کو مبعوث فرمایا گیا، جنہوں نے قوم کو سخت تنبیہ کی کہ اگر نہ مانے تو سخت سزا دی جائے گی، اور قوم جنات نے عہد کیا کہ وہ فرمانبردار رہیں گے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ایک قبیلے میں سے ایک جن بچے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام چلیپار رکھا گیا، جو بڑے ہونے پر ایک نڈر، بہادر اور بے باک نکلا، جس کا چہرہ جیسے ببر شیر کا، اور بے حد بہادر، نڈر، اور قوم نے انہیں شاشی، دل دہلا دینے والے کا لقب دیا، کہ جب وہ میدان میں ہوتا تو دشمن کا دل اسے دیکھتے ہی کانپ اٹھتا۔ اور ایک دوسرے قبیلے میں نبلیس نامی جنی پیدا ہوئی، جو قوم جنات کی سب سے زیادہ طاقتور مادہ تھی، کہ کئی 100 کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ ان کے چہرے کی ساخت جیسے مادہ بھیڑیے کا چہرہ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ جنات کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، اور یہی ان کی پہچان اوپر بیان کی گئی ہے۔ ان دونوں کے بارے میں مشہور تھا کہ جب کسی قوم میں چلیپا اور نبلیس ہوں، وہ کبھی ہار نہیں سکتی، کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جاری ہے۔